بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معززاتی غذا، یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب بنی اسرائیل کی اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ظالم لوگ تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 3 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گئی اور بزدلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زوراور اور زبردست ہیں، لہذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہیں مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تھیا تھا، جو 21 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہی موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ لہذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتہ میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کے ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ میدان تیا میں ہونے والی اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کے بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلا تھا، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھی۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت من و سلوہ تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے غذا اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرا کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب حروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹے چھوٹے گول چیز پڑی تھی جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلی آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو نے اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائیں کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودے کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کے خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بیڑ کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کی ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے۔ من و سلوہ ایسا کھانا تھا
جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاوضہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑھتے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے، نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلوہ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزارتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم من و سلوہ کھایا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا، نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اس تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کے روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہیں۔ اسی طرح ہندو مذہب پرانے رگ زید اور اتراوید میں بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے یہاں بھی ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کے نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کی خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا 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 اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں، مشکل چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو۔ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔